بڑے بڑے نئے نئے لیونگ سٹائل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لاہور میں نیا لیونگ سٹائل کیا ہے؟ نیا لیونگ سٹائل یہ ہے کہ لوگ گھر بناتے ہیں جس میں میاں بیوی کا ایک کمرہ ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کا کامن کمرہ ہوتا ہے. اس کمرے میں پھر 2 دروازے ہوتے ہیں جس کے آگے 2 کمرے ہوتے ہیں. ایک کمرہ میاں کا ہوتا ہے، ایک کمرہ بیوی کا ہوتا ہے، اور ان دونوں کمروں میں آگے پھر واش روم الگ الگ ہوتے ہیں. تو جو پہلے والا کمرہ ہوتا ہے جس میں دونوں کا دل کرے تو اکٹھے آ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جب بریدنگ سپیس چاہیے ہو تو وہ اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں. تو ہاں، تو جب جو ہوٹلوں میں سویٹ روم بھی ہوتا ہے، تو جب میاں کا دل چاہتا ہے کہ بیوی کدھر ہے تو میں جاؤں مل لوں، تو وہ اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے. اور جب بیوی کا دل چاہے تو وہ میاں کے کمرے میں، اور جب دونوں کا دل چاہے تو وہ اکٹھے کمرے میں. تو یہ نئے نئے فیشن ہیں، یہ نئے نئے اچیور لوگوں کے یہ نئے فیشن ہے کہ وہ گھروں کے ڈیزائن ایسے بنا رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جب چاہیں سیپریشن لے لیتے ہیں، جب چاہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں، تو بیوی کو میکے جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور وہ گھر میں ہی اس نے ایک میکا قسم کی چیز بنایا ہوتا ہے. یہ چھوٹے موٹے موڈ خراب کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جب دھماکہ ہوتا ہے، جب زوردار بات ہوتی ہے، کبھی باپ اور بیٹے کے درمیان یا ماں اور بیٹے کے درمیان، جب زوردار بات ہوتی ہے 2 فیملی ممبرز کے درمیان، اور جب دھمکیاں دی جاتی ہیں اور جب تانے دیے جاتے ہیں کہ تیرے تو تنگ آ گیا میں، تو تیرے ورگا تے ساڈے خاندان چ پیدا کوئی نہیں سی ہویا، تے تو باز ہی نہیں آندا نشہ کرن تو یہ تے وہ. اور اس وقت وہ ریکوری میں ہے اگرچہ، لیکن وہ اتنے تانے سن کے تو وہ اس کا بھی اندر سے جوش مارتا ہے، خون جوش مارتا ہے، کیونکہ خون تو ایک ہی دوڑ رہا ہوتا ہے نا باپ بیٹے کی رگوں میں. تو ایک خون جوش مارتا ہے تو پھر دوسرا خون جوش مارتا ہے، اور بندہ پھر کہتا ہے اللہ خون میرا ریلیپس ہونا بند ہے. اس کو کہتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مارے گھٹنا پھوٹے، گھٹنے پہ چوٹ لگے تو آنکھ کیوں پھوٹے؟ مطلب گل کچھ اور ہو رہی ہے، انہوں وچ اپنے ریلیپس دی پئی ہے. ٹھیک. اور شکوہ جو ہے باپ سے ہو رہا ہے کہ میرے والد نے غصہ کر دیا، مجھے پیسے نہیں دیے، میری پرانی یادیں تازہ کر دی کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، ہن میں کراں گا نشہ، ہن میں ہوواں گا ریلیپس. اس کو کہتی روندی یاراں نوں لے لے نہ بھراواں دا. اب اس کے پیچھے بھی کہانی آپ کو پتہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ویسے اندازہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو ہو جائے گا کہ مسئلہ کچھ اور چل رہا ہے، بات کچھ اور چل رہی ہے، لیکن بندہ کہتا ہے لو جی ہن تے میرا ریلیپس ہونا بند ہے. یہ ہے ایموشنل ریلیپس. بلکہ اس کو ہم ایموشنل ریلیپس کی بجائے ایموشنل کولیپس کہیں گے. یہ وہ اور چیز ہے. اب آئیے پوسٹ ایکیوٹ وڈرال. پوسٹ ایکیوٹ وڈرال ایک بائیو کیمیکل کنڈیشن ہے جس میں سے وہ بندہ گزر رہا ہوتا ہے جو نشے کو چھوڑ کے اچھی زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور اس کا دل افسردہ ہوتا ہے، سلگن سی ہوتی ہے اس کے اندر، اور اس کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، آکورڈ سی پوزیشن ہوتی ہے، شیم اسپائرل میں جا رہا ہوتا ہے. وہ اس کا ایموشنل بریک ڈاؤن آہستہ آہستہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی کچھ نشانیاں ہیں 37 جو کہ 1 بائی 1 اپیئر ہوتی ہیں. کچھ گروپس ہیں جن میں چند نشانیاں ہیں، پھر کل 37 نشانیاں ہیں لائن اپ کی ہوئی، جس میں سے پہلی، دوسری، تیسری نشانی آنی شروع ہوتی ہے، اور بیچ میں کہیں 25ویں، 26ویں، 27ویں نشانی پہ آتے آتے بندہ ریلیپس. اس میں ایموشنل معاملہ اتنا نہیں ہوتا، اس میں لاجیکل معاملہ ہوتا ہے. اس کے ذہن میں لاجک آ رہی ہوتی ہے کوئی کہ اگر نشہ چھوڑنے کے بعد یہ ہے میری زندگی تو پھر میں نشہ نہیں چھوڑتا. یہ ایک ایلین لاجک وہ کریٹ ہو جاتی ہے. انسانوں کے اندر بہت ساری ایلین لاجکس کریٹ ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ایلین لاجکس کیا ہوتی ہیں؟ ایلین اجنبی کو کہتے ہیں، اجنبی جو لاجک صحیح نہیں ہوتی اس کو ہم ایلین لاجک کہتے ہیں. اچانک ایک ہم کوئی بات، جیسے کوئی بندہ سڑک پہ جا رہا ہو، سرخ بتی کاٹ دے اور پولیس والا اسے کہے کہ آپ نے سرخ بتی کیوں کاٹی ہے، اور وہ کہے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں فلاں ہسپتال میں. یہ ایلین لاجک ہے.
وہ ٹرمینل یونیکنیس اس سے ہٹ کے ہے, وہ ایک الگ چیز ہے ٹرمینل یونیکنیس. لیکن ایلین لاجک ایک ایسی دلیل جو بنتی نہیں ہے, ایک ایسی دلیل جس کی تسی میں بچپن چ پیار نہیں نہ کیتا تے اس وجہ میں نشہ کرنا, بھئی بچپن چ پیار نہیں کیتا تو بھئی تم نشہ اس کی وجہ سے کیوں کرو گے, یہ بچپن میں تم پیار نہیں کیا اس کا کیا پیمانہ تھا, تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہیں بچپن میں پیار نہیں ملا, کیونکہ تم نے بچپن میں تو نہیں کہا تھا, تم نے یہ بات جوانی میں کہی. تو بہت کامن سی ایلین لاجک ہے کہ مجھے بچپن میں پیار نہیں ملا. اور بھی بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں جو پیشنٹ اپنے نشے کی وجہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا یا ویسا ہوا تھا یا یہ زیادتی ہوئی تھی یا وہ زیادتی ہوئی تھی, اس وجہ سے میں نشہ کرتا. سو ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو ایموشنل ریلیپس ہے اس کو پریونٹ کرنے میں گھر والوں کو بھی حصہ لینے کی ضرورت ہے, جبکہ پوسٹ ایکیوٹ وڈرال گھر والوں کا معاملہ نہیں, یہ مریض کا معاملہ ہے اور اس کے معالج کا معاملہ ہے. آپ کا کیا حال ہے, کس طرح گھر والوں کو بھی اس میں کچھ رول کرنا ہوتا ہے کہ ایموشنل ریلیپس نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ گھر والے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ پیشنٹ پھر رد عمل میں آ کے ری ایکشن میں آ کے تو کہتا ہے کہ اب تو اس کو لگتا ہے کہ اب میرا ریلیپس ہونا بنتا ہے, انٹائٹلمنٹ آ جاتی ہے, بہانہ مل جاتا ہے اس کو ایک. لیکن فیملی ممبرز یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی اس کی خدمت کی ہے, اتنا اس کا علاج کرایا ہے, اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے, اب تھوڑا بہت بےزتی کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.